سیمن میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی جب مجھے محرم کی نیاز اتنی مومنین سے مل گئی کہ میں مستطیع ہو گیا. اسی سال اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی. میں وہ دینی طالب علم ہوں کہ میں مستطیع والے سال ہی حج کر کے آیا. قاری جان ماما صاحب کو بزرگ جانتے ہوں گے، ہمارے بہت اچھے خطیب تھے. وہ میرے ساتھ تھے، 40-45 دن اکٹھے رہے. اٹھتے بیٹھتے ایک بات کہتے تھے، اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف. ایک دن میں نے قاری صاحب سے پوچھا، یہ بزرگوں کے لیے جو نا، قاری صاحب یہ آپ کہہ لیں کہ مولانا ایک شعر ہے جسے میں توڑ موڑ کے پیش. وہ شعر انہوں نے سنایا. وہ شعر تو کیا تھا، خدا کی قسم میری پوری تقریر ایک طرف، وہ شعر ایک طرف، آپ کو میرر پہ سنا رہا ہوں اہل سمجھ کے. وہ میں نے میدان عرفات میں علماء نے تقاریر کی، مجھے بھی چند منٹ ملے، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی نہیں بارگاہ توحید میں عرض کیے. جبل رحمت سامنے تھا، میں نے عرض کیا پروردگار تیرا حکم ہے ہم گناہگاروں کو کہ اپنے دروازے سے سائل کو خالی نہ پلٹاؤ. مالک جب ہم گناہگاروں کے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے برداشت نہیں ہے، ہم تو 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تیرے در پہ کھڑے. تیری رحمت سے بعید ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی آ جائیں. اور محسن نقوی شہید کے مجھے کچھ چہرے باذوق نظر آ رہے ہیں. محسن نقوی شہید کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے. محسن نقوی فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہگار ہوں میں. شاباش حیدری. اگلے شعر میں تو محسن شہید نے کمال ہی کر دیا. فرماتے ہیں نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. وہ شعر میں نے پڑھا. میری ساری تقریر ایک طرف، یہ شعر ایک طرف جو قاری صاحب نے سنایا. جبل رحمت سامنے شاعر نے جو تخیل پیش کیا، جبل رحمت سامنے ہے، عبد گناہگار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، میرا اللہ معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے. کریم کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے نا، اسے شاعر نے بیان کیا ہے. کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار. حیدری بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، حضرت بہلول دانا بات بھول تو نہیں گئے نا. حضرت بہلول فرماتے، عارف شخص نے پوچھا حضرت خدا اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں تو معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ حضرت فرماتے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے. وقت تھا گزر گیا، شام کا وقت ہوا. اسی عارف شخص کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے. اس نے غور سے دیکھا قبرستان ہے اور قبروں کے بیچ میں حضرت بہلول اکیلے بیٹھے ہیں اور لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں. وہ رک گیا، عارف شخص رک گیا. کہا حضرت آپ قبرستان میں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا. کیا؟ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش. اس نے پوچھا کہ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب بندے مان گئے ہیں. میں نے کچھ کہا، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں. اور میرے بھائیوں، اس سے بڑی میں کیا مجلس آپ کو سناؤں. میں دینی طالب علم ہوں، میں نے مال امام کھایا ہے. میں چاہتا ہوں، میں نے لمبا سفر کیا، رحیم یارخان سے چلا ہوں میں صبح نماز پڑھ کے اور یہاں پہنچا ہوں 1 بجے 1:30 بجے میں پہنچا ہوں. تو میں آیا ہوں تو میں نوجوانوں کو کوئی میسج تو دے کے جاؤں نا. اور میرے بھائیوں، آج وقت ہے خدا کو منانے کا. آج وقت ہے. وہ سریع الرضا ہے، وہ جلدی مان جانے والی ذات ہے. ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہے. آج مانگ. جو بندہ معصوم فرماتے ہیں، جو بندہ توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت ہے، مانگ لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. جو جان بوجھ کے توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اللہ اس بندے سے توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے. اور جب وہ مرتا ہے تو گناہگار ہی مرتا ہے. توبہ فوری واجب عمل ہے. اور توبہ کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے وہ گناہ پھر زندگی میں نہیں کرتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے. اجازت ہو تو شفاعت پر بھی ایک آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے. عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ 14 چھڑائیں گے ضرور. ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر
شفاعت کرے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی۔ شفاعت کون کرے گا؟ استاد العلماء کا جملہ ہے، علامہ سید محمد یار شاہ نجفی، حافظ حسنین صاحب کے والد بزرگوار، حافظ سبتین صاحب قبلہ، حافظ ثقلین شہید میرے استاد معظم تھے، ان کے والد بزرگوار استاد العلماء کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن حق کی شفاعت اللہ انہی کو دے گا جنہیں دنیا میں حق کے ہدایت دے کے بھیجا۔ توجہ نہیں فرمائی، میں نے جملہ پڑھا، حق کے ہدایت دے کے بھیجا۔ فرماتے ہیں 14 کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اچھا انہوں نے تو نام لیا، میں نام نہیں لیتا، بزرگ آدمی تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، انہوں نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا۔ کہنے لگے فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت کے لیے تو اللہ کہے گا نہیں کس منہ سے آیا ہے؟ آپ غور ہی نہیں فرما رہے، کس منہ سے آیا ہے؟ جب مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اس وقت تو بھائی اشارہ کافی نہیں ہے؟ اگلے جملے اگر آپ نہ سمجھا سکا میں آپ کو تو مجھے دکھ رہے گا۔ لاہور تک 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے نا، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن وہی بولیں جنہیں سمجھ آئے۔ فرماتے جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے۔ اگلا جملہ اگلا ہے حیدری، جملہ اگلا ہے جس کا میں نے آپ سے کہا 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، میں اپنے عشرے قربان کر دوں۔ قبلہ اعلام کے جملے پر سر اٹھانا۔ قبلہ فرماتے مجھے بتاؤ اللہ میرے علی امام کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے زندگی میں توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ ہاں حیدری، خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو میدان میں نہیں تھا۔ آپ